کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تاجدار مدینہ والی کونین کا گھر کتنا پاکیزہ گھر ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی پاکی کا اعلان اپنے مقدس کلام میں کر دیا، قرآن مجید میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم کو خوب پاک کر دے، ستھرا کر دے۔ اب ذرا سا میں آپ کو شان نزول بھی بیان کر دوں اور تمہیدی کلمات بھی سمجھ لیجئے۔ تاجدار مدینہ والی کونین میرے مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر میرے آقا کو پیدا فرمایا، میرے آقا کو مبعوث فرمایا۔ تاجدار مدینہ کا بچپن گزرا، جوانی آئی، 40 سال کی عمر گزر گئی۔ اب 40 سال کی عمر جب گزر گئی تو پھر اللہ نے حکم دے دیا محبوب اب اعلان کر دو نبوت کا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ بتوں کے آگے لوگ جھکے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت و پرستش میں لگے ہوئے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا اے لوگو سجدہ کرنا ہے تو اس رب کو کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، پتھروں کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو اسی رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا۔ اعلان کرایا کس نے؟ پروردگار نے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب یہ ساری دنیا کفر اور شرک کی گندگی میں لت پت ہے، ساری دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب محبوب تمہیں ان لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ میرے بندوں کو شیطان نے یہ غلط عقیدے، غلط نظریے دے کر ناپاک کر دیا، ان کی سوچ کو ناپاک کر دیا، ان کے عقیدوں کو ناپاک کر دیا، ان کے وجود کو ناپاک کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب اب میرے بندوں کو ذرا پاک کر دو، اب وقت آ گیا توحید کے پانی سے ان کے گندے عقیدوں کو دھو دیا جائے، اب ان کے عقیدوں کو شفاف کر دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے۔ ان کے دلوں کے اندر جو گناہوں کی زنگ ہے اس زنگ کو دور کر دیا جائے، دلوں کو آئینہ بنا دیا جائے۔ تاجدار مدینہ کو حکم ہو گیا محبوب چلو اب اٹھو، اب دنیا کو پاک کرنا ہے، مکے کو پاک کرنا ہے، حجاز کو پاک کرنا ہے، مدینے کو پاک کرنا ہے، میرے بندوں کو پاک کرنا ہے۔ تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا اے رب لم یزل لا یزال، میں پاک کروں گا تیرے گھر کو، بتوں سے پاک کروں گا، تیرے بندوں کو پاک کروں گا، تیرے بندوں کے عقائد و نظریات کو پاک کروں گا، ان کے دلوں کو پاک کروں گا، لیکن مولا میں ساری دنیا کو پاک کروں گا، میرے گھر کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میرے گھر کا بھی کچھ بتا دے، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے گھر کی پاکی اور تقدس کا کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے محبوب تم میرے بندوں کو پاک کرو، تم میرے گھر کو بتوں سے پاک کرو، اپنے گھر سے بے فکر ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے گھر کو میں پاک کروں گا، اور اتنا پاک کروں گا، ایسا پاک کروں گا، رہتی دنیا تک جب کوئی میرا کلام پڑھے گا تو وہ تمہارے گھر کی پاکی کا بھی ساتھ ساتھ اعلان کرتا جائے
اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے پاک کر دیا ان لوگوں کو، ستھرا کر دیا. اللہ اکبر. غور کرو اب ذرا نبی کے گھرانے پہ نظر ڈالو. مصطفیٰ کریم کا گھرانہ کتنا پاک، کتنا پاک. جب بھی کوئی بڑا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، جب بھی کوئی اٹھا ہے ناپاکی پھیلانے کے لیے، تو مصطفیٰ کے گھرانے نے اس ناپاکی کو ختم کیا ہے اور پاکی کا اعلان کیا ہے، اور لوگوں کی ذہنیتوں کو، عقائد و نظریات کو پاک کیا. یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزید پلید کی پلیدگی کو اپنے خون سے دھو دیا اور اسلام کے ماننے والوں کو پاک کر دیا. حسین قربانی نہ دیتے تو سارا معاشرہ اس کی پلیدگی سے ناپاک ہو جاتا، مگر امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر دنیا کو بتا دیا کہ ہماری شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جب بھی ضرورت پڑے گی ہم باہر نکل کے آئیں گے، ہم میدان میں نکل کے آئیں گے. جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا. اور حسین تو حسین، یہ تو شہزادے ہیں، اس گھر کی شہزادیوں کی نشان نرالی ہے. جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا. زینب تیرے سلیقے تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا. کیسا پیارا گھرانہ ہے. آؤ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اعلان کیا کہ اپنی امت سے آپ کہہ دیں کہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے نا، اس کے بدلے میں یہ کچھ دیں نہ دیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں مانگی جا رہی، مگر اتنا ضرور کریں حبیب تمہارے گھر والوں سے محبت کرتے رہیں. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بنا پر میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھو. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسی وجہ سے میرے گھر والوں سے بھی پیار کرو. اور یہی تو ہوتا ہے دنیا میں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی شخص ایک سے محبت کرتا ہو دوسرے کو گالی دیتا ہو. بیٹے سے محبت کرے اس کے باپ کو گالی دے، بیٹا کہے گا دفع ہو جب تو میرے باپ کی عزت قدر نہیں کر سکتا. کیسی محبت ہے تجھے مجھ سے؟ وہ محبت مانی نہیں جائے گی، تسلیم نہیں کی جائے گی. تو محبت ایسی ہو کہ جب کسی ایک بندے سے محبت ہو جائے تو اس سے منسلک جو لوگ ہیں پھر ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت ہے تو اسی بنا پر میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو، میرے گھر والوں سے بھی پیار کرو. مطلب یہ ہوا نبی کی اہل بیت سے پیار کرو، نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، مصطفیٰ کے خاندان سے پیار کرو، مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار کرو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس گھرانے سے اگر محبت کی جائے، اگر اہل بیت سے محبت کی، مصطفیٰ کے خاندان سے پیار کیا تو اس محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، اس محبت میں انعام کیا ملتا ہے. تمہارے میرے آقا کائنات کے مالک و مختار نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں علا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، علا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، علا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ
بالجنہ علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ حدیث احادیث کے ٹکڑے حضور فرماتے ہیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے, مجھ سے پیار کرتا ہے, اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میرے خاندان سے بھی پیار کرے. پہلی حدیث جو میں نے بیان کی. اب سنیں, اگر کوئی شخص حضور کے خاندان سے یعنی اہل بیت سے پیار کرتا ہے, حضور کے گھرانے سے اگر محبت ہے, تو آقا فرماتے ہیں علی ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر کوئی انسان میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے چلا گیا, میرے گھر والوں کی محبت, میرے اہل بیت کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے گیا, تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اسے موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں فرما دے گا. یعنی جو حضور کے خاندان سے پیار کرتا ہے نا, مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. غور تو کریں کیا خوش نصیبی ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے, خدا کی قسم گناہگار تو ضرور ہیں, اقرار ہے, انکار نہیں کرتے, گناہوں پر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, اقرار ہے, اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہمیں رب کی رحمت پہ بھروسہ بھی ہے اور حضور کے خاندان کی محبت پہ بھروسہ ہے کہ یہ محبت سینے میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق مرنے سے پہلے پہلے ضرور عطا فرمائے گا. حالانکہ ابھی بھی توبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں توبہ اللہ سے, لیکن بالفرض اگر کوئی شخص توبہ کی اور پھر اس سے گناہ ہو گئے, یا موت سے پہلے پہلے اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا, تو مرنے سے پہلے پہلے اگر زندگی میں بھی توبہ نہ کر سکا تو موت سے پہلے پہلے اسے توبہ کی توفیق اللہ ضرور عطا فرما دے. یہ حضور کے خاندان کی محبت, حضور کے گھر والوں کی محبت کا صلہ ہے. مزید میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا, جو میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا, میرے آقا فرماتے ہیں ادھر وہ دنیا سے جائے گا, آقا نے فرمایا مات شہیدا. تم دیکھو گے اپنے بستر پہ دم توڑ رہا ہے, تم دیکھو گے اپنے گھر کے اندر بستر پہ موت آ رہی ہے, مگر آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں مرے گا, اپنے بستر پہ مرے گا, مگر اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا. اللہ اسے شہیدوں کے زمرے میں شامل کر دے گا. مزید میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. حضور فرماتے ہیں جو میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا, کسی اور حالت میں مر ہی نہیں سکتا ہے, جب بھی دنیا سے جائے گا اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. گارنٹی ہے یہ. حضور کے خاندان سے پیار کرو, مرو گے تو گارنٹی ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا. دعا کرتے ہیں نا خاتمہ بالخیر. اللہ کی قسم حضور نے گارنٹی دے دی ہے, تم میرے خاندان سے محبت کرو, میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جاؤ, تم دنیا سے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. مزید میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ. موت کے وقت فرشتے آتے ہیں, بندہ ڈرتا ہے. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا جب میرے خاندان کی محبت سینے میں لے کر کوئی دنیا سے جاتا ہے, جب وہ فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر بندہ گھبراتا ہے, مگر وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں او مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ محبت رکھنے والے, آقا کے خاندان سے پیار کرنے والے, سن لے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کہیں گے او انسان سن لے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں,
ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو آقا کا پیار، حضور کے خاندان کا پیار سینے میں لے کے جا رہا ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ تجھے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ مزید میرے آقا نے فرمایا علا ومما تعالی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جو میرے خاندان کا پیار سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا، میری اہل بیت کی محبت سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا، میرے آقا نے فرمایا جب وہ مرے گا اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں جعل اللہ لہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ آقا فرماتے ہیں جب تم اسے قبر میں دبا کے آ جاؤ گے تو سنو، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا۔ اللہ اس کی قبر کو مزار، اور مزار بھی کیسا؟ مزار ملائکۃ الرحمہ، وہ مزار جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کریں گے۔ یہ خاندان مصطفیٰ کا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کی شان، اہل بیت کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے حضور کی شہزادی، حضور کا خاندان حضور کی بیٹی سے چلا ہے، حضور کا خاندان حضور کی شہزادی سے چلا۔ اسی لیے تو جوہر کانپوری نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں بیٹیاں کتنی محبت کرتی ہیں اور ان سے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ حضور کا تو خاندان بیٹی سے چلا ہے، یہ وہ خاندان ہے جس میں مولا حضرت امام حسن ہے، یہ وہ خاندان ہے جس میں حضرت امام حسین ہے، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کے اندر سیدہ زینب ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی شان، امام حسین کی شان، امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، اگر بیان کریں خدا کی قسم زبانیں قاصر ہیں، کیونکہ جو شہزادے مصطفیٰ کی آغوش میں کھیلے ہوں، جنہیں حضور نے تربیت دی ہو، جو حضور کی آغوش میں پل کر بڑھ کر تربیت پا کر جوان ہوئے ہوں، ان کی شان کیا رہی ہوگی۔ ایک طرف حضرت امام حسن ہے کہ سخاوت ایسی کہ دنیا مثال دے، اللہ اکبر، کیا سخاوت ہے آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے، ایک انسان مسجد میں بیٹھا ہے، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے، اے مولا مجھے 10,000 درہم عطا کر دے۔ 10,000 یا غالباً 1,000 درہم کا اس نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے سوال کیا۔ آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے اندر تھے، اس کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، بس نماز مکمل کی گھر گئے، اتنی رقم کی تھیلی اٹھا کر لائے اور جو ادھر دعا کر رہا تھا اس کو دے دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے، تیری دعا قبول کر لی ہے اللہ نے مجھے سبب بنا دیا۔ گزر رہے ایک راستے سے، ایک باغ ہے، اس میں ایک نوکر بیٹھا ہے، اس باغ کے اندر ایک حبشی غلام ہے، بیٹھا ہوا ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، پاس میں کتا بیٹھا ہے، دوسرا لقمہ کتے کو کھلاتا ہے۔
ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر، دوسرا کتے کے منہ کے اندر، خود کھاتا ہے، کتے کو بھی برابر کھلا رہا ہے۔ حضرت امام حسن کا گزر ہو رہا ہے، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں آپ نے فرمایا تو جو اس کتے کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، یہ بتا تجھے یہ کیسے دل میں تیرے بات آئی، کس نے بتایا، کس نے کہا؟ کہنے لگا حضور یہ جانور ہے، بے زبان ہے، بس یہ میرے قریب آ گیا تو مجھے لگا کہ میں خود کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے، اس کا خیال نہ کروں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے اس کو بھی کھلانا شروع کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آئے۔ آنے کے بعد میں غلام سے فرمایا او غلام سن لے، میں تیرے مالک کے پاس گیا تھا جس کا تو غلام ہے، مجھے تیری ادا پسند آئی، میں نے تیرے مالک سے تجھے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں اب میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا صرف تجھے نہیں خریدا، جس باغ میں تو بیٹھا ہے میں نے اس باغ کو بھی خریدا ہے، میں تجھے بھی آزاد کر رہا ہوں، اور یہ جو باغ ہے میں اس کا مالک بھی تجھے بنا رہا ہوں۔ فرماتے یہ باغ بھی تیرا ہو گیا، اسی باغ میں جو ہے اپنا کام کرتا رہے اور اپنا زندگی کا گزارا کر لے۔ یہ سخاوت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، آپ کے قلم کو حرکت ہوئی، آپ کہتے ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عطرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ اہل بیت، اللہ اکبر۔ خاندان ایسا کہ کوئی خاندان نہیں، گھر ایسا کہ ایسا کوئی گھر کائنات میں نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس لیے کہ خود میرے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، تو پروردگار نے مجھے سب سے اچھوں میں پیدا کیا، پھر ان کے جب گروہ بنائے تو اچھے گروہ میں، اچھی جماعت میں مجھے رکھا۔ حضور فرماتے ان جماعتوں سے جب قبیلے بنے تو اچھے قبیلے میں مجھے رکھا گیا۔ پھر حضور فرماتے جب قبیلوں میں گھر بنے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عمدہ گھرانے کے اندر مجھے رکھا۔ حضور فرماتے میں حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب تلک پشت پہ شبیر رہے اے فیضی، جب تلک پشت پہ شبیر رہے اے فیضی، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ایک بار گیا ہے، حسین آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ امام حسین پشت پہ بیٹھے نا، حضور نے سجدہ طویل کر دیا، میرے آقا نے سجدے کو طول دے دیا کہ حسین کے چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جائیں۔ حسین تو وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ پیار کرو اس خاندان سے، پیار کرو حضور کے گھر سے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی یہی گھر آگے آیا ہے۔ حضور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا پیغام عام کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کر دیا، کہنے لگے اگر تم سچے ہو، واقعی اللہ کے پیغمبر ہو، تو تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔
کہتے ہیں ہم بھی اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے کر میدان میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے ہلاکت کی، جو ہلاک ہو گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ حضور نے فرمایا ہمیں تمہارا چیلنج منظور ہے، ایکسپٹ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے مصطفیٰ کریم مباہلے میں کس کو لے کر گئے اپنے ساتھ؟ تاجدار مدینہ اپنی شہزادی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لے کر گئے، اپنے داماد مولا علی کو ساتھ لے کر گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسن و حسین کو ساتھ لے کر گئے۔ میرے آقا جا رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین، دونوں شہزادے آقا کے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ جب حضور پہنچے ہیں نا، جب ان یہودیوں نے آقا کو دیکھا اور ساتھ میں نواسوں کو دیکھا، وہ سارے کے سارے اٹھ کر بھاگنے لگے، کہنے لگے چلو جلدی اٹھ کر چلو، یہاں سے رکنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ تم نے تو چیلنج کیا تھا، تم تو بڑے سچے بن رہے تھے۔ تو وہ بڑے بڑے عالم ان لوگوں کے کہنے لگے کہ یہ جو سامنے آ رہے ہیں نا مصطفیٰ کریم، ان کے ساتھ میں ان کے نواسے آ رہے ہیں، ان بچوں کے چہروں پہ نظر ڈالو، ان کے نواسوں کے چہرے دیکھو، ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ سچے ہیں۔ ان کے چہروں پہ نظر ڈالو، انہیں دیکھ کے لگتا ہے اگر محمد عربی نے دعا کر دی اور ان بچوں نے آمین کہہ دیا تو ہمیں ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم برباد ہو جائیں گے، چلو جلدی۔ امام حسن و حسین کا چہرہ دیکھا ہے، بھاگ گئے، اسلام فروغ پا گیا۔ بچپن سے ہی ان شہزادوں نے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، اللہ اگر چاہتا نا تو توحید کی گواہی آسمانوں سے آ جاتی۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ جتنے درخت ہیں یہ توحید کی گواہی دیتے۔ اللہ اگر چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دیتا، مگر خدا نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اگر چنا تو آسمان و زمین کو، درختوں کو، پہاڑوں کو نہیں چنا۔ اللہ نے چنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے خاندان کو چنا ہے، حضور کے گھر کو چنا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ کہا گیا جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں۔ پیار کریں حضور کے گھر والوں سے، محبت کریں تاجدار مدینہ کے گھر والوں سے، محبت کریں سیدہ فاطمہ الزہرا سے، محبت کریں مولا علی سے۔ اور مولا علی کی شان تو یہ ہے، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔